علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں ہے، علی فرشتہ نہیں ہے، میرے نبی کا داماد بھی ہے، میرے نبی کا خلیفہ بھی ہے، میرے نبی کا گدی نشین بھی ہے۔ ارے نبی کی گدی پہ بیٹھنے والا 7 کمروں پار دیکھ سکتا ہے۔ آمنہ کا لال مدینہ طیبہ سے تجھے بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ عرابی مدینے میں بڑا مشہور تھا۔ آخری بات ہے، عقیدے کی یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس کی سرخ اونٹنی بڑی مشہور تھی، جب بھی دوڑ لگاتا اس کی اونٹنی ہمیشہ سبقت لے جاتی۔ ایک دن آ رہا تھا، مولا علی شیر خدا نے پوچھا، او عرابی تیری اونٹنی کہاں پہ ہے؟ آج خالی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا وہ اونٹنی میں نے نبی کو بیچ دی ہے۔ پیسے کدھر ہیں؟ فرمایا آپ کے نبی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے نبی نے مجھ سے ادھار مانگا۔ نبی نے ادھار دیا بھی ہے تو ادھار وقت پہ جھکایا بھی ہے۔ خالی لینا سنت نہیں ہے، واپس دینا بھی نبی کی سنت ہے۔ اور کیوں میرے نبی نے ادھار مانگا؟ وہ نبی جو اشارہ کرے زمین سونے کی بن جائے، آسمان سونے کا بن جائے، صرف اپنے غریب امتیوں کے لیے۔ کل میرا غریب امتی کسی سے ادھار مانگے، شرم محسوس نہ کرے، فخر کرے میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے لیا بھی ہے اور وقت پہ نبی نے ادا بھی کیا ہے۔ آپ نے اس عرابی کو کہا کتنے میں بیچی؟ اس نے کہا 400 درہم کی۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر نبی کا وصال ہوا تجھے پیسے کون دے؟ اس نے کہا واقعی یہ تو میں نے سوچا نہیں ہے۔ فوراً نبی کے دربار میں گیا، اے میرے آقا آپ مجھے پیسے ابھی واپس دے یا میری اونٹنی مجھے واپس کریں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر آپ کا وصال ہوا میری اتنی قیمتی اونٹنی کون پیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے میں دے دوں گا، اگر میرا وصال ہوا میرے پیسے میرا یار ابو بکر ادا فرمائے۔ عرابی واپس آ رہا، مولا علی شیر خدا نے کہا بتا، کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی نے کہا میں دے دوں گا، اگر میرا وصال ہوا تو ابو بکر دے دیں گے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جن نبی سے پہلے ابو بکر کا وصال ہوا پھر؟ اس نے کہا یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ پھر پلٹا نبی کے دربار میں گیا، آقا یا پیسے دو یا میری اونٹنی واپس کرو۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ آقا اگر آپ سے پہلے ابو بکر کا وصال ہوا پھر؟ آپ نے فرمایا سن لے پہلی بات ہے میں دے دوں گا، جب میرا وصال ہوا ابو بکر دے دیں گے، ابو بکر کا وصال ہوا میرا یار عمر ادا کر دے گا۔ واپس آیا مولا علی شیر خدا نے کہا سنا؟ اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا نبی نے کہا ہے میں دے دوں گا، اگر میرا وصال ہوا تو ابو بکر دیں گے، ابو بکر کا وصال ہوا عمر دے دیں گے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نبی سے پہلے یہ 2 فوت ہو گئے، پھر کیا کرے گا؟ وہ عرابی تھا نا، چھوٹا ذہن تھا اس کا۔ پھر نبی کے دربار میں گیا، آقا سودا کینسل کرتا ہوں، یا میری رقم مجھے واپس دے یا اونٹنی واپس دے۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ آقا ان 2 کا آپ سے پہلے وصال ہوا، میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے میں دے دوں گا، اگر میرا وصال ہوا ابو بکر دے گا، ابو بکر کا وصال ہوا عمر دے گا، اگر حضرت عمر کا وصال ہوا میرا یار عثمان میرے پیسے ادا کرے گا۔ عرابی پھر حضرت علی کے پاس آئے، فرمایا نہیں ان تینوں کا وصال نبی سے پہلے ہو گیا۔ پھر چوتھی بار پھر نبی کے دربار میں گیا۔ کتنا رحیم کریم ہے میرا نبی، ڈانٹ نہیں رہا، غصے نہیں ہو رہا، آقا یا رقم واپس دو یا اونٹنی واپس دو۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ آقا ان تینوں کا اگر آپ سے پہلے وصال ہوا، آپ نے فرمایا سن پہلی بات ہے پیسے میں ادا کروں گا، اگر میرا وصال ہوا میرا یار ابو بکر پیسے دے گا، اگر ابو بکر کا وصال ہوا میرا یار عمر پیسے دے گا،
اگر عمر کا وصال ہوا میرا یار عثمان پیسے دے گا، اگر عثمان کا وصال ہوا پھر پیسے وہ دے گا جو بار بار تجھے مصطفیٰ کے دروازے پہ بھیج رہا ہے۔ بے شک واپس آیا مولا علی شیر خدا نے کہا اب کیا ہوا؟ فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا؟ فرمایا آپ کا نام لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب نہیں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھیں پیار اور محبت، لیکن علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، وہ کہتے ہیں تمہارے نزدیک یہ ادھار کا لین دین ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ خلافت تھا۔ حضرت علی اس اعرابی کا سہارا لے کر نبی سے پوچھ رہے تھے آقا آپ کے وصال کے بعد گدی نشین کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت عثمان، اور عثمان کے وصال کے بعد مولا علی مرتضیٰ ہوں گے۔